شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے گا، بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بصرے میں ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ مسکی کے نام سے مشہور تھے۔ مسکی کے معنی ہے مشک بار، کیونکہ مسک کو عربی میں مشک کو مسک بولتے ہیں۔ وہ بزرگ ہر وقت مشک بار و خوشبودار رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ جدھر سے گزر جاتے وہ راستہ بھی مہک اٹھتا۔ جب داخل مسجد ہوتے تو لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ حضرت مسکی تشریف لے آئے ہیں، خوشبو پھیل جاتی۔ کسی نے عرض کی، حضور آپ کو خوشبو پر کثیر رقم خرچ کرنی پڑتی ہوگی۔ فرمایا، میں نے نہ کبھی خوشبو خریدی نہ ہی لگائی۔ میرا واقعہ سن لیجئے جو کہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ میں بغداد معلیٰ کے خوشحال گھرانے میں پیدا ہوا۔ جس طرح عمرا اپنی اولاد کو تعلیم دلواتے ہیں، میری بھی اسی طرح تربیت ہوئی۔ میں نہایت خوبصورت اور باحیا تھا۔ والد صاحب سے کسی نے کہا، اسے بازار میں دیکھا ہوگا کہ یہ لوگوں میں گھل مل جائے، اس کی شرم و حیا کچھ تو کم ہو۔ چنانچہ مجھے ایک بزاز یعنی کپڑا بیچنے والے کی دکان پر بٹھا دیا گیا۔ ایک دن ایک بڑھیا نے کچھ قیمتی کپڑے نکلوائے، پھر بزاز سے کہا، میرے ساتھ کسی کو بھیج دو تاکہ جو پسند ہو انہیں لینے کے بعد قیمت اور بقیہ کپڑے واپس لے آئے۔ بزاز نے مجھے اس کے ساتھ بھیج دیا۔ بڑھیا مجھے ایک عظیم الشان محل میں لے گئی اور آراستہ کمرے میں بھیج دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک زیورات سے آراستہ خوش لباس جوان لڑکی تخت پر بچھے ہوئے منقش قالین پر بیٹھی ہے۔ تخت و فرش سب کے سب زرین اور اس قدر نفیس ہیں کہ ایسے میں نے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ مجھے دیکھتے اس لڑکی پر شیطان غالب آیا اور وہ ایک دم میری طرف لپکی اور چھیڑ خانی کرتے ہوئے منہ کالا کروانے کے درپے ہوئی۔ میں نے گھبرا کر کہا، اللہ عز و جل سے ڈر، مگر اس پر شیطان پوری طرح مسلط تھا۔ جب میں نے اس کی ضد دیکھی تو گناہ سے بچنے کی تجویز سوچ لی اور اس سے کہا، مجھے استنجا خانے جا لینے دو۔
اس نے آواز دی تو چاروں طرف سے لونڈیاں آ گئیں. اس نے کہا اپنے آقا کو بیت الخلا پہنچا دو. میں جب وہاں گیا تو بھاگنے کی کوئی راہ نظر نہیں آئی. مجھے اس عورت کے ساتھ کالا منہ کرتے ہوئے اپنے پروردگار عز و جل سے حیا آ رہی تھی اور مجھ پر عذاب جہنم کا خوف غالب تھا. چنانچہ ایک ہی راستہ سمجھ میں آیا اور وہ یہ کہ میں نے استنجا خانے کی نجاست سے اپنا ہاتھ منہ وغیرہ سان لیے اور خوب آنکھیں نکال کر اس کنیز کو ڈرایا جو باہر رومال اور پانی لیے کھڑی تھی. میں جب پاگلوں کی طرح چیختا ہوا اس کی طرف لپکا تو وہ ڈر کے بھاگی اور اس نے پاگل پاگل کا شور مچا دیا. سب لونڈیاں اکٹھی ہو گئی اور انہوں نے مل کر مجھے ایک ٹاٹ میں لپیٹا اور اٹھا کر ایک باغ میں ڈال دیا. جب میں نے یقین کر لیا کہ سب جا چکی ہیں تو اٹھ کر اپنے کپڑے اور بدن کو دھو کر پاک کر لیا اور اپنے گھر چلا گیا، مگر کسی کو یہ بات نہیں بتائی. اسی رات میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا تمہیں حضرت سیدنا یوسف علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا ہی خوب مناسبت ہے، اور کہتا ہے کہ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ میں نے کہا نہیں. تو انہوں نے کہا میں جبرائیل ہوں. اس کے بعد حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے منہ اور بدن پر اپنا مبارک ہاتھ پھیر دیا. اسی وقت سے میرے جسم سے مشک کی بہترین خوشبو آنے لگی. تو یہ میرے عطر لگانے کا کمال نہیں، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھ کی برکت ہے. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہونے والے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ذریعے سننے دیکھنے والوں، آپ نے دیکھا باحیا نوجوان اللہ عز و جل کی خشیت اور گناہوں سے نفرت کی برکت سے معصیت سے اپنی حفاظت میں کامیاب ہو گیا. معلوم ہوا کہ گناہوں سے بچنے میں حیا نہایت ہی مؤثر ہے. حیا کے معنی ہے عیب لگائے جانے کے خوف سے جھیپنا، یعنی شرمانا. عیب لگائے جانے کے یعنی کہ لوگ عیب لگائیں گے، برا بلا کہیں گے، تو عیب لگائے جانے کے خوف سے شرمانا، یہ ہے حیا کی ایک تعریف. نیز اس سے مراد وہ وصف ہے، وہ خاصیت ہے جو ان چیزوں سے روک دے جو اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہو. لوگوں سے شرما کر کسی ایسے کام سے رک جانا جو ان لوگوں کے نزدیک اچھا نہ ہو، مخلوق سے حیا کہلاتا ہے. یہ بھی اچھی بات ہے کہ عام لوگوں سے حیا کرنا دنیاوی برائیوں سے بچائے گا، اور علماء و صلحاء سے حیا کرنا دینی برائیوں سے محفوظ رکھے گا. مگر حیا کے اچھا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق سے شرمانے میں خالق جل جلالہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو، اور نہ کسی کے حقوق کی ادائیگی میں وہ حیا رکاوٹ بن رہی ہو. مثلا بعض لوگ اس لیے داڑھی نہیں رکھتے کہ شرم آتی ہے. اب یہ حیا اچھی نہیں ہے مخلوق سے حیا، لیکن ظاہر یہ اچھی نہیں ہے کہ اس میں خالق عز و جل کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو حیا وہ اچھی جو اگرچہ مخلوق سے جو خالق کی نافرمانی اس میں نہ ہو. اللہ تعالی سے حیا، وہ حیا یہ ہے اس کی ہیبت و جلال اور اس کا خوف دل میں بٹھائے اور ہر اس کام سے بچے جس سے اس کی ناراضی کا اندیشہ ہو.
حضرت سیدنا شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی عظمت و جلال کی تعظیم کے لیے روح کو جھکانا حیا ہے، اور اسی قبیل سے یعنی قسم سے حضرت سیدنا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا ہے، جیسا کہ وارد ہوا کہ وہ اللہ تعالی سے حیا کی وجہ سے اپنے پروں سے اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا بھی اسی قسم سے ہے، جیسا کہ خود آپ فرماتے ہیں میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو بھی اللہ عز و جل سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں۔ ابن عساکر نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ آقا دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، حیا ایمان سے ہے، اور عثمان میری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والے ہیں۔ یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا، یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا، حضرت عثمان غنی با حیا کے واسطے، حضرت عثمان غنی با حیا کے واسطے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، انٹرنیٹ اور مدنی چینل کے ذریعے سننے دیکھنے والوں، افسوس، 100 کروڑ افسوس، شرم و حیا اب ہم سے رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حالات نہایت ہی ناگفتہ بے ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ جوان لڑکی اب چادر اور چار دیواری سے نکل کر مخلوط تعلیم یعنی کو ایجوکیشن کی نحوست میں گرفتار بوائے فرینڈ کے چکر میں پھنس گئی، اور ان چیزوں کے بے حیا موافقین جو اس سے اتفاق کرتے ہیں وہ چادر اور چار دیواری کا مذاق اڑاتے ہیں، مخالفت کر۔ حالانکہ جب تک خواتین چادر اور چار دیواری میں رہنے کی سعادت سے بہرہ مند تھیں وہ شرمیلی تھی، اور اب بھی جو چادر اور چار دیواری میں ہوں گی وہ انشاءاللہ عز و جل باحیا ہی ہوں گی، مگر حالات بدل چکے ہیں۔ اکثر کنواری لڑکیاں شادیوں میں خوب ناچتی اور مہندی اور مائیوں کی رسموں وغیرہ میں بے باکانہ بے حیائی کے مظاہرے کرتی ہیں، یہاں تک کہ حالات بگڑ چکے ہیں۔ میں ایک جگہ بہت پہلے شادی میں گیا تھا، تو وہ دولہا جو تھے وہ وہاں مجھے بتایا گیا کہ یہ دولہا جا رہے ہیں جوان لڑکیوں میں، خاندان کی لڑکیاں جو ہوتی ہیں ظاہر محرم تو نہیں ہوتی، وہ مکس ہوتی ہوں گی، تو وہ لڑکیوں میں جاتی ہیں اور اب یہ لڑکیاں ان کو کھینچیں گی، تانیں گی، ان سے مذاق مسخری کریں گی۔ تو ان کی برادری میں یہ رسم تھی، معاذ اللہ، اور آپ کو بھی اس کا ہو سکتا ہے تجربہ اس طرح کی رسموں کا۔ تو اس طرح کی رسم کہ جس میں دولہا جائے اور نامحرم لڑکیاں اس کو کھیچم تانی کریں، اس سے ہنسی مذاق کریں، یہ ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو بہرحال آج کی فیشنیبل اور بے پردہ لڑکیاں افعال و اقوال ہر لحاظ سے چادر حیا کو تار تار کر رہی ہیں۔ شرعی مسئلہ ایک عرض کروں، اگر نکاح کا وکیل کنواری لڑکی سے بوقت نکاح اجازت لے اور وہ شرما کر خاموش رہے تو یہ اذن مانا جائے گا، زبان سے نہ بھی بولے، شرما کا جیسے چپ ہو گئی، نیچے دیکھ لی،
تو وہ قرینے سے پتہ چل جائے گا کہ اس نے اجازت دے دی تو اذن مانا جائے گا نکاح کا. یہ در مختار میں فقہ کی مشہور کتاب ہے, اس میں لکھا غالباً باہر شریعت میں بھی ہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ پہلے دور کی لڑکیاں ایسا کرتی ہوں گی, جبھی تو ہمارے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام نے یہ مسئلہ تحریر فرمایا. اور اب توبہ توبہ توبہ, اب تو یہ جوان لڑکیاں اپنے منہ سے شادی شادی کہتی ہیں, بلکہ نامحرموں کے سامنے بھی شادی کے تذکرے کرتے ہوئے نہیں شرماتی. ہمیں متعدد مکتوبات ایسے آتے ہیں جس میں جوان لڑکیاں اپنی شادی کے لیے بالکل چھوٹ میں لکھتی ہیں. اچھا معاذ اللہ یہاں تک لکھتی ہیں کہ فلاں لڑکے سے میری ترکیب ہے, آپ کو ایسا وظیفہ دے دو کہ اس سے میری شادی ہو جائے. بالکل حیا کا جنازہ اٹھ گیا ہے. پڑھنے والے کو شرم آئے, لیکن ان بے حیا لڑکیوں کو شرم نہیں آتی کہ نوجوان لڑکے ان کے مکتوب پڑھتے ہیں. وہ لکھتی ہیں, مرد پڑھتے ہیں, غیر مرد تو پڑھتے ہی نہیں, کیونکہ بالکل اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اور میں ہر بات تو آپ کو بیان میں بھی نہیں بتا سکتا کہ اس پر بھی حیا کے پردے پڑے ہوئے ہیں, اس بتانے میں بھی کہ میں کیا بتاؤں. ایسا ایسا لکھتی ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو, کیونکہ جب میں نے اپنے لڑکپن میں یہ دیکھا ہے, عورتوں کی شرم و حیا کے انداز مجھے پتہ ہے. اب کے حالات بھی ظاہر ہے کہ میں اس معاشرے کا ایک فرد, میرا واسطہ تو لاکھوں کروڑوں لوگوں سے ان مانو کر مجھے کافی معلومات ہوتی رہتی ہیں کہ پہلے صرف ریڈیو ہوتا تھا, اس کے بعد ہمارے یہاں باب المدینہ میں ٹی وی کا شہرہ سنا. ٹی وی کو ایسا جانور آیا ہے کہ اس میں بندے نظر آتے ہیں. تو بعض پارکوں میں وہ ٹی وی لگایا گیا بلیک اینڈ وائٹ, اس پر لوگوں کی بھیڑ جمتی تھی. وی سی آر کا تباہ کار آیا تو 10-10 روپے ٹکٹ لے کر, اس دور میں 10 روپے بہت بڑے تھے, آج کے شاید یہ 1500 بنے, 1000 بنے. تو یہ موبائل غائب ہر 10 روپے, وہ میں لڑکپن کی اپنے بات کرتا ہوں, 10-10 روپے لے کر چھپ چھپ کر فلمیں دکھائی جاتی تھی گھروں میں. یہ بدماش وہ دادا گیر قسم کے ہوتے ہیں نا, جن کی تھانوں سے ترکیبیں ہوتی ہیں, تو وہ اس طرح مطلب فلمیں دکھاتے تھے. غیر قانونی جرم تھا. پھر اچانک اخبار میں خبر آئی کہ باب المدینہ میں 10,000 وی سی آر کے لائسنس ایشو کر دیے گئے. پہلے جو چوری چھپے گناہ ہوتا تھا اب سر عام ہونے لگا, تو گھر گھر وی سی آر گھس گیا. اچھا اسی طرح ٹی وی کا میں نے بتایا آپ کو, میں چھوٹا جب تھا تو وہ ٹی وی اس طرح پارکوں میں لگتے تھے, اور بلیک اینڈ وائٹ, اور لوگوں کی اس پہ بھیڑ جمتی تھی. نئی چیز تھی, مفت میں فلم نظر آتی تھی. پھر یہ بڑھتے 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 گھروں میں داخل ہوا, سستا ہوا, سستا ہوتے ہوتے ہوئے رنگین بھی آیا, اور اب نوبت یہ آئی کہ موبائل فون میں بھی ٹی وی ہوتا ہے. ایسے موبائل فون بھی آ رہے ہیں جس میں ٹی وی ہوتا ہے, زیادہ مہنگا بھی نہیں, اتنے عیاشی کے سامان سستے ہو گئے اور آسان ہو گئے. تو اب آپ خود بتائیے کہ جو منا یا منی ماں باپ کے پہلو میں بیٹھ کر ٹی وی اور وی سی آر یا انٹرنیٹ, تو یہ بھی کوئی شریف چیز نہیں ہے. انٹرنیٹ بہت فسادی ہے. ٹی وی تو ٹی وی لانچ جس کو کہتے ہیں آج کل, پہلے اس کو کومن کہتے تھے, اور ہم لوگ ہماری زبان میں اوسری کہتے تھے, میمنی میں اوسری صحن. اب اس کو ٹی وی لانچ کا نام دے دیا ہے, مکان میں ٹی وی لانچ. چیز ایک ہی ہے, وہ اوسری ہوتی ہے یا صحن ہوتا ہے یا کومن ہوتا ہے, تو اس میں ٹی وی رکھا جاتا ہے اور بہو بیٹیاں سب مل کے دیکھتے ہیں. اور انٹرنیٹ بیڈ روم میں ہوتا ہے جس میں ہر طرح کی فلم دیکھی جا سکتی ہے. سب مل کر ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے شرمائیں گے. تو انٹرنیٹ میں وہ بھی حیا ختم ہو گئی, یعنی وہ جھجک بھی جا چکی. اب بیڈ روم میں, سونے کے روم میں اکیلا جو چاہے دیکھے. تو اب ایسی صورت میں آپ بتائیے کہ جو مدنی منع, مدنی بھی کیا کہیں, پپو اور گڈو, ظاہر ان کو بھی ان لوگوں نے یہی روپ دیے ہوتے ہیں. مدنی منع تو مدرسۃ المدینہ والے ہوتے ہیں, امامہ شریف باندھتے ہیں, سنتوں والا لباس پہنتے ہیں, اور ماشاء اللہ صدائے مدینہ
اور دعائیں کرتے ہیں، آیتیں پڑھتے ہیں، دعائیں یاد کرتے ہیں، نعتیں کسی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ مدنی منع ہمارے. تو یہ اس طرح کے بچوں کو اپنے پہلو میں بٹھا کر جب یہ مرد اور عورتوں کے حیا سوز مناظر دکھائے جا رہے ہیں، لڑکی اور لڑکا ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ناچ رہے ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں، یہ سبھی سمجھ سکتے ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ پردے اسکرین پر وہ سب دیکھ رہے ہیں گھر والے. اب آپ بتائیے کہ ایسے گندے گندے نخرے دیکھنے والوں کے ذہن میں شرم و حیا کا خاکہ بنے گا؟ اگر بنے گا تو کس طرح کا بنے گا؟ ان کے اندر شرم و حیا کیسے پیدا ہوگی؟ حیا کی تو ایسی دھجیاں بکھری. میں صحیح عرض کر رہا ہوں کہ ہم دیکھیں دعوت اسلامی کو کتنے برس ہو گئے، ایک سے ایک مبلغین اور امامہ بردار اور داڑھی سے سجے ہوئے مبلغین میں دیکھتا ہوں، بارہا نوٹ کرتا ہوں. ان کی گفتگو سے اندازہ لگتا ہے مجھے کہ ان کو نہیں پتا شرم و حیا کس کو بولتے ہیں. ایسی گفتگو ان کی ہوتی ہے، ایسے انداز ہوتے ہیں بیچاروں کے، اور اللہ توبہ اللہ توبہ. تو یہ ان کے گھروں سے یہ اتنا سیکھ کر آئے. اب 20 سال 25 سال جن کو بے حیائی کا درس ماں باپ نے خود، جن ماں باپ نے دیا، کون سے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو ٹی وی نہیں دکھاتے؟ کم و بیش سبھی کے گھروں میں. یہ تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ اس پر ایک سوچ دی کہ ٹی وی میں کیا مصیبتیں بھری پڑی ہیں. یہ آپ کو وہ کہہ رہا ہے جو مدنی چینل کی دعوت بھی دیتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں ایک ہی مدنی چینل ہے کہ جس میں 100% شریعت کے مطابق ترکیب ہے. میرا اس نظر ہے. تو اب یہ کہ یہ سمجھو کہ کیا مثال دوں میں آپ کو، ایک باحیا چینل الحمدللہ نمودار ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. میں تو ایک ہی مدنی چینل کو ہی جانتا ہوں جو الحمدللہ جس نے ایک یعنی کہ تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے، اور روئے زمین کی تاریخ میں، نہ کہ ہمارے سے ملک کی تاریخ میں. فیضان مدنی چینل جاری رہے گا. اپنے تلاوت کرتے ہیں، نعت شریف پڑھتے ہیں، سنت وغیرہ بیان کرتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ ہم اب لڑکیوں کو تو نچا نہیں سکتے نا اس میں. ہم آپ کو فلمی گانے تو نہیں سنا سکتے نا. ہم آپ کو مطلب نعتیں سنا سکتے ہیں. ہم کو جو آتا ہے وہ کر سکتے ہیں. یعنی جس کو جو آتا ہے وہ کرے. اپنے کو یہ آتا ہے وہ گانے آتے نہیں ہیں. الحمدللہ انشاءاللہ کبھی نہیں آئیں گے. ہم تو آقا کی ثناخوانی کرتے رہیں گے انشاءاللہ. مدنی چینل ہے تو اس پر کریں گے، نہیں ہوگا تو بھی کریں گے، ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے. گھر گھر رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے. نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے. یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. دور والا آیا ہے، دور لے کر آیا ہے. دور والا آیا ہے، دور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جاری رہے گا سفر ہمارا المدینہ. آج نہیں تو کل انشاءاللہ عز و جل. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ بے حیائی جو ہے نا
یہ ہماری نس نس میں اتر گئی ہے. واقعی بہت بری حالت ہے, نہ گفتہ بے حالت ہے. یعنی شاید میری یہ باتیں بھی سب کی سمجھ میں نہیں آتی ہوں گی, اتنی بے حیائی ہے. انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی اگر شیطان نے ان کو کان پکڑ کے اٹھا نہیں دیا اور مدنی چینل سے, تو ہاں انشاءاللہ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے, اس کی حیا کا کیا انداز ہونا چاہیے. تو تمام مدنی چینل پر سننے والے عیسائی بھائی تشریف رکھیں اور اس کو توجہ کے ساتھ سنیں. میرے آقا اعلی حضرت ولی نعمت امام اہل سنت عظیم البرکات عظیم المرتبت فرمانا شمع رسالت مجدد دین و ملت حامی سنت ماہی بدعت علم شریعت پیر طریقت باعث خیر و برکت امام عشق و محبت حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں, لڑکیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر مت پڑھاؤ, بلکہ انہیں سورہ نور کی تفسیر پڑھاؤ کہ سورہ یوسف میں ایک نسوانی مکر یعنی عورت کے دھوکے کا ذکر ہے کہ نازک شیشیاں ذرا سی ٹھیس سے ٹوٹ جائیں گی. یعنی عورت کو نازک شیشیوں سے تعبیر کیا گیا. اب آپ غور کیجیے, سورہ یوسف کی تفسیر تک پڑھنے کی جن کو اجازت نہیں, بہتر نہیں جن کے لیے, 100 کروڑ افسوس. آج کل وہی لڑکیاں رومانی ناول, غیر اخلاقی افسانے اور عشقیہ و فسقیہ مضامین خوب پڑھتی ہیں, اور بعض تو لکھتی بھی ہوں گی. بیہودہ غزلیں اور گانے سنتی اور گاتی ہیں. ٹی وی وی سی آر اور انٹرنیٹ وغیرہ پر فلمیں ڈرامے اور نہ جانے کیا کیا دیکھتی ہیں, اور جن کی حیا مکمل رخصت ہو گئی, ایسی لڑکیاں فلموں میں ڈراموں میں کام بھی کرتی ہیں. فلمیں ڈرامے عشقیہ مناظر سے پور ہوتے ہیں. ماں باپ اپنی اولاد کو پہلے سے نہیں سنبھالتے, اور پھر جب کوئی لڑکی فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کر اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ منسوب ہو جاتی ہے تو اب ماں باپ سر پکڑ کر روتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ وہ خود کردارہ علاج نیست, اپنے ہاتھوں کے کیے کا کیا علاج. جو ماں باپ لڑکی کو کالج بھیجتے ہیں فلمیں ڈرامے دیکھنے سے نہیں روکتے, غالباً ان کی یہ دنیاوی سزا ہوتی ہو کہ ان کی لڑکیاں بھاگ جاتی ہوں یا لو میرج کر لیتی ہوں اور پورے خاندان کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لگ جاتا ہو. شاید بازی ہاتھ سے نکل چکی کہ جب کوئی لڑکی اور لڑکا ان کے دل مل گئے تو اب ان پر سختیاں کارگر ہونا بہت دشوار ہوتا ہے. میں تو یہ مشورہ دیتا ہوں جب اس طرح کے کیس آتے ہیں تو کہ جب بالکل یعنی کہ وہ معاملہ ہاتھ سے نکل گیا, خطرہ ہے بھاگ جائیں گے, خودکشی کر ڈالیں گے, کچھ کا کچھ کر ڈالیں گے, تو پھر یہ کہ اب ناک کا مسئلہ کہ برادری کا نہیں ہے تو فلاں ہے, یہ نہیں. اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو دونوں کا شرعی نکاح کروا دینا چاہیے. یہ میرا ذاتی مشورہ ہوتا ہے. ورنہ کیا یہ کرتے تو نکاح کورٹ میرج کرتے ہیں, اپنے کیے کی سزا کو ہلکا کر لیں. سزا تو کیے کی نہ آپ ٹی وی لاتے, نہ یہ ڈرامے دیکھتی, نہ یہ کسی لڑکے پر عاشق ہوتی, نہ آپ اسے کالج بھیجتے اور آتے جاتے آنکھیں لڑاتی ہے, اس کو باندھ کے رکھتے گھر کی 4 دیواری میں. تو پھر ظاہر ہے کہ یہ نوبت نہ آتی. تو اب جب کیا ہے تو اب تھوڑا اور قربانی دے دو اور شادی کروا دو. اگر شرعی رکاوٹ نہ ہو تو شرعی رکاوٹ ہے کہ اگلے کا مذہب غلط ہے پھر تو شادی نہیں کرنی چاہیے. تو اگلا اگر مسلمان ہے, اپنا ہم مسلک ہے, ہم عقیدہ ہے, برادری کا صرف فرق ہے, تو پھر ویسے برادری کیا ہے؟ برادری ہماری اسلام ہے, حقیقی برادری. تو بابا یہ جو کمیونٹی میں جو ایک دوسرے میں جو نکاح کا طریقہ کار ہے, یہ اس سے آپ کا اتفاق نہیں ہے؟
کہ میں جس کمیونٹی کا ہوں تو میری شادی یا میرے بچے کی شادی اسی کمیونٹی میں ہونی چاہیے؟ شرعن منع نہیں ہے سر، لیکن یہ کہ اس کی اس طرح ضد پکڑنا اور ایسے حالات میں اپنی بچی یا اپنے بچے کو داؤ پہ لگا دینا، جیسے لڑکا بھی کسی غیر قوم کی لڑکی سے وہ پیچ لڑا بیٹھتا ہے تو لڑکے والے بھی تیار نہیں ہوتے، یا سامنے والا ایک فریق غریب ہے تو وہ مالدار فریق اس کو اجازت نہیں دیتا، نتیجتاً کیا لو میرج ہو رہے ہیں، دن میں پتہ نہیں وہ گروسوں کے حساب سے ہوتے ہوں گے کتنے لو میرج ہو رہے ہیں شریف خاندانوں میں۔ شریف خاندان کی تعریف بھی اب چینج ہے، شریف خاندان وہ جس کے پاس حرام کا پیسہ زیادہ ہو، خیر ہر ایک کے پاس حرام کا نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کا حرام کا پیسہ بھی زیادہ ہو اور اربوں پتی ہو تو یہ شریف خاندان مانا جاتا ہے، بڑا خاندان ہے، ان کی شادیاں جلدی ہوتی ہیں آج کل، سب کے منہ میں پانی آتا ہے کہ یہاں ہماری بیٹی کی شادی ہو، حالانکہ وہ دھوپ چھاؤں آتی ہے جب یہ بڑے بڑے لوگ ایک دم سے نیچے آتے ہیں نا تو پھر ان کو دل کے دورے پڑتے ہیں، ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں یا خودکشی کرتے ہیں، ایسے کیس بنتے رہتے ہیں۔ تو یہ کہ پیسوں کو دیکھ کر شادی نہ کی جائے، دولت کو دیکھ کر، بلکہ پہلے سیرت دیکھی جائے بعد میں صورت دیکھی جائے۔ صورت بھی اچھی ہونی چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، اور سیرت فرسٹ ہے، سیرت بھی اچھی ہو، صورت بھی اچھی ہو ایمان والا، باقی مسلمان کی شادی مسلمان میں کی جائے تو صورت سیرت دونوں دیکھیں اچھی ہو۔ برادری میں اگر اس طرح کی اچھی صورت کی یا اچھی صورت و سیرت کی نہیں ملتی تو دوسری برادری میں کر لی جائے، اگر اپنی برادری میں مل جاتی ہے اور اگر ایک دوسرے کے ذہن کو جانتے ہیں، برادری میں یہ فوائد ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قریب سے دیکھا ہوتا ہے تو جانتے ہوتے ہیں، تو گھر چلنے میں مدد ملتی ہے۔ تو اس لیے میں برادری میں نکاحوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن یہ کہ برادری کی ضد کی وجہ سے بربادیاں بھی بعض اوقات ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ کہ خدا نہ خاصا پیچ لڑ گیا ہے تو اب اگر یہ اردو بولتا ہے وہ پنجابی بولتی ہے تو اب دونوں کو بھگتا دینا چاہیے کہ جبکہ دونوں مسلمان ہیں تو چلے، اب کیا کریں، اب اپنا جو بھی یہ واویلا کرنا ہے چار دیواری میں کریں، اس کی کمائی کھانے کے سڑے ہوئے سپنے دیکھیں گے، سہانے سپنے تو آپ بولتے ہو سڑا ہوا سپنا کہ یہ کما کے لائے گی، تو عورت کی کمائی کھاؤ گے تو شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ اپنی لڑکی کو دفتر میں جاب کرواؤ گے، اس کو لیڈی ڈاکٹر بناؤ گے، اس کو جو مردوں کی نبضیں چیک کرے گی، حیا نہیں آتی آپ؟ حیا ہو تو آئے نا، رخصت ہو گئی، نکل گئی۔ میری ان باتوں سے بڑا غصہ آتا ہو بعض لوگوں کو، یار بالکل دکیانوں سی باتیں کرتا ہے، یہ معاشرے سے کٹ گیا ہے۔ میں معاشرے سے کٹا نہیں ہوں، الحمدللہ ایک بہت بڑے معاشرے کو اپنی مٹھی میں لیا ہوا ہے، اللہ عز و جل کے کرم سے، اس کے محبوب کے صدقے میں تیزی سے نعمت کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں معاشرے سے کٹا ہوتا تو لاکھوں مسلمان میرے ساتھ نہ ہوتے۔ یہ بھولے بھالے مسلمان اس کے ساتھ ہیں جو حقیقی معنوں میں اللہ اور رسول کا پیغام ان کو سنا دے، ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ ہر فرد ہمارا دین سے دور نہیں ہے، ہر فرد ہمارا اسلامی اقدار کے خلاف نہیں ہے، الحمدللہ۔ یہ جم غفیر اور یہ سروں کا سیلاب آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سامنے یہ اسلام سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، الحمدللہ۔ اور یہ ایسی باتیں سننے کے عادی ہیں، یہ پسند کرتے ہیں، ایک بہت بڑا طبقہ۔ اب جیسے صحرا مدینہ، مدینۃ الاولیاء ملتان میں جو اجتماع ہوتا ہے دعوت اسلامی کا، یہ حج کے بعد مسلمانوں کا اہل حق کا سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے، الحمدللہ۔ تو پتہ چلا کہ اتنے سارے مسلمان دعوت اسلامی کے ساتھ ہیں اور یہ محبت کرتے ہیں ہم سے، اور میری جلی کٹی سنتے ہیں۔ ان کے لیے جلی کٹی نہیں ہے، ان کے لیے یہ مدنی پھول ہے، یہ رحمت کے پھول ہیں اور جنت میں جانے کے اصول ہیں، ان باتوں کو سمجھتے ہیں۔ یہ محبت رسول کے جام پینے کے لیے تڑپتے ہیں یہ لوگ۔ تو آج بھی اگر کوئی اللہ اور رسول کی بات اخلاص کے ساتھ بتائے تو سننے کے لیے یہ قوم تیار ہے۔ یہ کہتے نا کہ معاشرے سے کٹ گئے ہیں، یہ دقیانوسی خیال، تو آپ معاشرے سے کٹے ہوئے ہیں۔ حقیقی معاشرہ الحمدللہ دعوت اسلامی پیش کر رہی ہے۔ ہماری اگر کوئی بات قرآن سے ٹکراتی ہے اس کو رد کر دیجیے، اگر احادیث مبارکہ سے وہ متصادم ہے اس کو مت مانیے، ہماری اصلاح کیجیے، اور اگر جو باتیں آپ کو اللہ اور رسول کے احکام کی روشنی میں بتائی جاتی ہیں اس کو سینے سے لگانا آپ کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے، الحمدللہ۔ تو یہ دقیانوسی باتیں نہیں ہیں،
بابا اس طرح کا جو سوال بعض حضرات کی طرف سے اٹھتا ہے کہ اگر ہم اپنی بیٹی کو اس طرح اس کو مطلب کہ تھوڑے اچھے کپڑے فیشن کرا کر اس کو دعوتوں میں نہیں لے کے جائیں گے تو رشتہ نہیں ملے گا، شادی نہیں ہوگی، ان کو آپ کس طرح مطلب سمجھائیں گے؟ بہت بڑی ایمان کی کمزوری ہے. کیا آپ اس بات کو نہیں سمجھتے والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ تقدیر اچھی بھلی اللہ کی طرف سے، جو جیسا کرنے والا تھا ویسا لکھ دیا گیا. یہ نہیں کہ جیسا لکھا گیا ویسا کرنا پڑے گا، تقدیر کے معنی یہ نہیں، بلکہ جو جیسا کرنے والا تھا ویسا لکھ دیا گیا. اللہ نے اپنے علم سے جانا تو اس نے لکھا. اب مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں جھنڈا ہے، اس جھنڈے کو میں نے مثلاً بنایا ہو اور مجھے یہ پتا ہے کہ یہ پلاسٹک کا جو پائپ ہے اور یہ کپڑا ہے اس کی ویلیڈیٹی مجھے پتا ہو، یعنی اس کی کیا بولنا چاہیے ایکسپائر ڈیٹ میرے کو اندازہ ہے کہ یہ سمجھو کہ ایک سال آئندہ سال جو ہے نا اس کا رنگ کچھ مدھم پڑ جائے گا، یہ پلاسٹک جو ہے یہ کہیں کہیں سے کریک ہو جائے گا، یہ مجھے پتا ہے مثال کے طور پر کہ سال بھر ایسا ہو جائے گا. اب میں آپ کو یہ نہ بھی بتاؤں تو اس کپڑے کا رنگ تو مدھم پڑے گا اور یہ کریک ہوگا پلاسٹک. اب میں نے اپنی تجربے کی روشنی میں یہ جانا، میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک سال سمجھو اس کی ایکسپائر ڈیٹ جو ہے آئندہ ربیع النور شریف ہے اس جھنڈے کی، تو میں نے بتا دیا. تو اب آپ ایمان سے بتائیے کہ میرے بتانے سے اب اس جھنڈے کو مدھم رنگ پڑنا پڑے گا، اس کو کریک ہونا پڑے گا جھنڈے کو. میں نہ بھی بتاؤں تو یہ ایسا ہی ہوگا کہ اس نے پھر 2 سال تک رکھو گے تو یہ لیرے لیرے بھی ہو جائے گا، مجھے یہ بھی پتا ہے. اب میں نے اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیا کہ ایک سال میں اس کا رنگ مدھم پڑے گا، دوسرے سال میں اس کے چیچڑے اڑ جائیں گے، لیرے لیرے ہو جائے گا اور یہ لکڑی اٹھانے قابل نہیں رہے گی، یہ پلاسٹک پھٹ جائے گا. تو میں نے لکھ لیا، میرے لکھنے نے اس کو مجبور نہیں کیا، یہ ایسا تھا میں نے تجربے سے جانا اور لکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے تجربہ کا لفظ بھی نہیں بولیں گے، تو عالم الغیب والشہادہ، تو اس کو پتا ہے کہ کون کیا کرے گا، کون نماز پڑھے گا، کون نہیں پڑھے گا، کون ایمان لائے گا، کون ایمان نہیں لائے گا، کون ایمان لانے کے باوجود مرتد ہو جائے گا، کفر پر مرے گا، یہ سب اس کو پتا ہے. وہ نہ بھی لکھتا تو جس نے جیسا ہونا تھا وہ تو ہوگا. تو اس نے اپنے علم سے جانا ہے اور اس نے لکھا ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى. اس کے معنی یہ، اگر یہ باتیں حفظ کر لو گے تو کبھی آپ کو تقدیر کا منکر جو ہے نا وہ ہلا نہیں سکے گا انشاءاللہ عز و جل. تو بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے بھائیوں، شادی جس کی ہونی ہے لوہے محفوظ پر اس کا جوڑا لکھا ہوا ہے، وہ ہو کر رہے گی. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے وہ آپ کی شادی کو نہیں رکوا سکتی اور جہاں ہے وہیں ہوگی، یہ طے ہے. اور اگر آپ کی شادی نہیں ہونی تو آپ فیشن کے اندر ڈوب جائیے، کپڑے پہنیے نہیں پہنیے آپ کی مرضی، آپ کی شادی نہیں ہوگی. یعنی فیشن میں آدھے آدھے لباس ہو رہے گئے، جتنی بھی شادیوں میں اس کو سجا کر لے جائیں، اگر اس کی قسمت میں یہ خوشیاں نہیں ہیں نا تو آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ موت دولہوں کو عین بارات میں سے اچک لیتی ہے، دلہنوں کو پہلی رات موت جو ہے وہ کھینچ لیتی ہے اور قبر میں گاڑ دیتی ہے. یہ واقعات آپ بھی اخبارات میں پڑھتے ہوں گے. نہ جانے کتنے دولہے اپنی اس پہلی رات کی خوشیاں دیکھنے سے پہلے موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں. اور اسی طرح دلہن، آپ یہ مت بھولیے کہ آپ بے بس ہیں، آپ کی لگام کسی اور ہاتھ میں ہے. آپ اس مچھلی کے مانند ہیں جس نے گویا ماہی گیر یعنی مچھلی پکڑنے والے کا کانٹا نگل لیا ہے. تو جب وہ ماہی گیر وہ ڈوری پھینکتا ہے اور مچھلی کانٹا نگلتی ہے تو پھدکتی ہے، بھاگتی ہے، ادھر بھاگتی ہے ادھر بھاگتی ہے. تو گویا ماہی گیر جو ہے مچھلی پکڑنے والا وہ مسکرا کر کہہ رہا ہے کہ جتنا دوڑنا ہے دوڑ لے، جیسے ہی میں ڈوری کو جھٹکا دوں گا تم نے آنا میرے ہی پاس ہے. یہ مثال دی میں نے. تو ہر شخص جو موت کا کانٹا نگل چکا ہے اور ڈور کسی اور ہاتھ میں، جب رب چاہے گا تو وہ کانٹا موت کا سبب بن جائے گا، آدمی مر جائے گا. تو اس لیے اب کیا پھونپھا کرنا تھا اس دنیا میں، اور کیا مطلب اترانا تھا، اور کیا یہ مطلب ہے کہ
ایسے ایسے ہیلے بہانے کرنا جس سے خود اپنا دل بھی مطمئن نہ ہو، خود فریبی میں مبتلا ہونا۔ اس لیے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ برادریوں کے دائرے سے آپ نکلیے اور اسلام کو اپنی حقیقی قبیلہ اور اپنا خاندان بنائیے۔ اگر یہ ذاتی برادریوں میں ترکیب نہیں بن رہی صورت سیرت کے تعلق سے، خصوصاً سیرت کے تعلق سے، اب صورت اچھی ہے مگر معاذ اللہ بے پردہ ہے، بے حیا ہے، بے شرم ہے، تو ایسی لڑکی کو کیا کرو گے؟ وہ تو پھر ایسا ہے، وہ ہم تو ڈوبے صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے، وہ آپ کو پکڑ کے شاپنگ سینٹروں میں لے جائے گی، روز ضد کرے گی کہ مجھے کلفٹن لے جاؤ، مجھے ہل پارک لے جاؤ، مجھے فلاں جگہ لے جاؤ، اس کو اب سیر و تفریح کرا دے کرو۔ بلکہ بعض بیہودے لوگ تو دوسرے ملکوں میں جا کے سیر و تفریح کرتے ہیں۔ اب کوئی لندن جاتا ہے، کوئی جرمن جاتا ہے، جاپان میں کہاں وہ تفریح کرنے جاتا ہے، وہاں کیا وہاں دین سیکھو گے کیا؟ وہاں کیا آپ کو مدنی ماحول ملے گا کیا؟ وہاں کے نیک لوگوں کی زیارتیں کرو گے آپ کیا؟ وہاں جاؤ گے تو پارکوں میں جاؤ گے، چڑیا گھروں میں جاؤ گے، وہ فلمیں شاید دیکھنے کو ملے جو یہاں تصور نہیں ہوتا ہوگا ان کا۔ اب تو خیر یہاں بھی کمی نہیں ہے، تو لیکن یہ کہ دوسرے ملکوں میں سیر و تفریح کے لیے جانا اور کیا مطلب عجیب تماشا ہے، پیسے برباد کرنا، وقت برباد کرنا، آخرت کو داؤ پہ لگانا، بے پردگیاں۔ ایئرپورٹ پر کتنی بے حیائی ہوتی ہے، اتنی بے پردگی ہوتی ہے کہ جس کی حد نہیں۔ آدمی آنکھیں نیچی کرے تو بھی کب تک نیچی کرے، کتنا بچا اپنا۔ تو جب ایئرپورٹ میں بے حیائی کے سمندر سے تیرتا ہوا، اگرچہ ایئرپورٹ پر اترنے والا گناہگار نہیں ہے، میں وہ آپ کو چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بے حیاؤں کی سمجھو سمندر سے گزرتا ہوا جب اس شہر میں قدم رکھے گا، آبادیوں میں جائے گا، تو وہاں کیا نہیں ہوگا ایسے مقامات پر۔ بازاروں میں آج کل کیا نہیں ہے، گلیوں میں کیا نہیں ہے، تفریح گاہوں میں کیا نہیں ہے، ساحل سمندر پر کیا نہیں ہے۔ مسلمان کو کیا ہو گیا ہے، کس قدر مسلمان بدل چکا ہے۔ اے خاصا نے رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ جو دین کے نکلا تھا بڑی شان سے گھر سے، اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے۔ تو اب الحمدللہ دعوت اسلامی ایک روشنی کی کرن ہے کہ جو شرم و حیا کا ماحول کھڑا کر رہی ہے۔ الحمدللہ اس مدنی ماحول سے آپ وابستہ رہو گے تو انشاءاللہ بہت سارے گناہوں سے بچو گے، ورنہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ تو آج کل بے حیائی، بد نگاہی، یہ تو گویا عیب ہی نہ رہی، یعنی کتنی بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے ان لوگوں کی جو نفلی عبادتیں بھی کرتے ہیں، خوب ریاضتیں کرتے ہیں، نفلی حج کرتے ہیں، خوب عمرے کرتے ہیں، ہر سال حج پہ جانے والے جاتے ہیں، مگر گانوں باجوں فلموں ڈراموں، غیر عورتوں کو تاکنے جھانکنے، امردوں یعنی بے ریش خوبصورت لڑکوں پر بری نظر ڈالنے جیسے بے حیائی کے کاموں سے باز نہیں آتے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ آج کل تو حج عمرہ سب میں بے پردہ عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے، بہت مطلب بچنا طواف میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر طواف ہو رہے ہوتے ہیں جب رش ہوتا ہے، بہت مطلب حالات ایک دم بدل ہیں۔ عورتیں بہت زیادہ بے باک ہو گئی، بالکل مردوں میں بالکل ایک دادا گیر کے انداز میں گھس جاتی ہے، مردوں میں دھکے مارتی ہوئی، چیرتی ہوئی۔ تو یہ یوں سمجھو کہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہو گیا ہے بے حیائی۔ تو اب یہ کہ یاد رکھیے ہزاروں سال کی نفلی نمازوں، نفلی حجوں، نفلی روزوں، کروڑوں اربوں روپے کی نفلی خیراتوں کو ایک طرف رکھیے اور ایک صغیرہ گناہ کو ایک طرف رکھیے، چھوٹا گناہ۔ تو یہ کروڑوں اربوں روپے کی خیراتیں اور یہ آپ کے نفلی حج، نفلی عمرے، یہ سب ایک طرف رہ جائیں گے اور ایک گناہ صغیرہ کا وزن زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ نفلی عبادتیں آپ نہ بھی کرتے تو قیامت کے روز اس کی باز پرس نہیں ہے، اس پر کوئی سزا نہیں ہے، جبکہ صغیرہ گناہ پر باز پرس ہے، سزا۔
اگر رب ناراض ہوا تو سزا ہے. اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اسی ایک صغیرہ گناہ پر. جیسے آپ نے ہر سال حج کیے ہو، سب کچھ کیا ہو، ایک بار کسی عورت کو، بے پردہ عورت کو معاذ اللہ دیکھ لیا شہوت کے ساتھ، رب ناراض ہو گیا، اس کے محبوب ناخوش ہوئے عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اسی طرح ایک عورت نے غیر مرد کو شہوت کے ساتھ دیکھ لیا، رب ناراض ہو گیا ایک گناہ کی بنا پر. تو اس ایک گناہ پر رب ناراض ہو گیا. ہر سال آپ حج کر رہے ہیں، ہر سال عمرے کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمیشہ نگاہوں کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، دیگر سارے گناہوں سے آپ بچے ہوئے ہیں، مگر ایک گناہ کر لیا. حالانکہ یہ بہت مشکل ہے کہ دیگر گناہوں سے آدمی بچا رہے فی زمانہ خاص کر. اب اس ایک گناہ کی وجہ سے رب ناراض ہو گیا اور صرف سب سے ہلکا عذاب دے دیا گیا، سب سے ہلکا. سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ معذب کی اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی. ذرا نیا جوتا پہنتے، چمڑا پاؤں پہ کاٹتا ہے، نف ڈال دیتا نشان، تو کیسی تکلیف ہوتی ہے. آگ کے جوتے، آگ کے جوتے ڈال دیے جائیں گے، جس کو سب سے ہلکا عذاب. اور اس آگ کے جوتوں کی تپش سے اس کا دماغ ایسا کھولتا ہوگا جیسے پتیلی کھولتی ہے. آپ نے چائے کی پتیلی ابلتی ہوئی دیکھی ہوگی، تصور بھی نہیں ہے کوئی اس کو برداشت کر سکے. ایک اگر صغیرہ گناہ پر، سب سے چھوٹے گناہ پر سب سے ہلکا عذاب اگر مل گیا تو، جبکہ وہ کروڑوں سال کی عبادتیں، میں کروڑ سال تو کس نے جینا ہے. ایک بات ہے کہ وہ بہت ساری عبادتیں، ریاضتیں جو نفلی ہیں، وہ اگر آدمی نہیں کرتا تو اس کا کوئی مطلب عذاب نہیں ہے. لیکن اس صغیرہ گناہ پر ایک اگر چھوٹا گناہ کر لیا تو اس پر بھی عذاب ہے. ایک بار جھوٹ بول لی، ایک بار غیبت کر لی، ایک بار ریاکاری کر لی، ایک بار کسی مسلمان کا ناحق دل دکھا دیا، اس کو جھاڑ دیا، گھور کے دیکھ لیا مسلمان کو بلا اجازت شرعی، دل دکھے گا، گھور کر دیکھنا بھی ناجائز ہے دل آزار انداز میں. تو ایک گناہ پر پکڑ لیا تو کیا بنے گا. سارے نفلی حج، سارے عمرے، ساری خیراتیں، زکاتیں، نوافل، سارا سال چاہے روزے رکھتا ہو، سب ایک طرف، ایک صغیرہ گناہ سے بچنا ایک طرف. بہت بڑا گودام ہوگا، اس میں کبھی بھی آپ ایک چنگاری نہیں رکھو گے. یہ ایک چنگاری اس سارے گودام کو تباہ کر سکتی ہے. تو نیکیوں کا بہت بڑا گودام ہے ہمارے پاس، بہت بڑا ذخیرہ ہے. ایک صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے، اس پر اللہ کی ناراضگی ہو گئی تو یہ سب پر کہیں بھاری نہ پڑ جائے. تو اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ضروری ہے. دیکھو نماز نہ پڑھنا یہ بھی گناہ ہے، تو فرض واجب ترک کریں گے تو گناہ ہی گناہ ہے. میرا جو بھی تقابل ہے وہ نوافل سے، مستحبات سے، کہ ایسے اعمال سے کہ جن کی سزا نہیں، کہ ایسے اعمال لوگ کرتے ہیں. اب جیسے کہ نیاز کرتے ہیں، نیاز کرنی چاہیے، میں خود بھی نیازی ہوں، نیازی بھی ہوں، نمازی بھی الحمدللہ ہوں، اللہ قبول کر لے. تو نیاز کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، دعوت کرتے ہیں. مسجد میں اذان ہو رہی ہوتی ہے، نیاز بھی چل رہی ہوتی ہے. مسجد میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے، نیاز چل رہی ہوتی، نہیں چل رہی ہوتی. اب بتائیے کہ نیاز ہے ایک مستحب کام ہے، اچھا کام، ثواب کا کام، اس کو کرنا چاہیے. لیکن آپ نے اس کی وجہ سے جماعت ترک کر دی، تو بتائیے کہ اس سے تو آسان نہیں تھا کہ آپ نیاز ہی نہ کرتے، با جماعت نماز پڑھتے. وزن کس کا زیادہ ہے؟ با جماعت نماز کا زیادہ ہے، کہ وہ واجب ہے. جبکہ شرعی کوئی عذر نہ ہو تو جماعت نہیں چھوڑ سکیں گے. مسجد کی جماعت لیجیے، تو نیاز بھی کریں. اس طرح شادی کی دعوت میں بھی نمازیں جاتی ہیں، حتیٰ کہ میت ہو جائے تو نمازیں چلی جاتی ہیں لوگوں کی. حالانکہ جب میت ہو نا تو پھر تو آدمی کو زیادہ ڈرنا چاہیے. خوف آئے کہ یار دیکھو یہ چلا گیا، عبرت لے کہ میں بھی چلا جاؤں. میں پہلے میرا جو ذہن تھا نا، بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، میں جب کسی یتیم کو دیکھتا تھا نا، یعنی کہ بالغ جیسے ہو، کچھ بڑا لڑکا اور یتیم ہے یہ، تو مجھے اس سے یوں ہوتا تھا کہ یہ تو بہت سدھرا ہوا ہوگا، اس کے گھر میں تو میں باپ کا جنازہ دیکھا ہے، اس کا باپ فوت ہوا ہے، اس کو پتا ہے کہ میں بھی ہر عبرت لی ہوگی اس نے کہ شریف ہوگا. پھر دیکھتا تو یہ سب سے بڑا پھڈے باز ہوتا. پھر میں باغی ہو گیا میرا ذہن کہ یار اب ہم لوگ بگڑ چکے. ہمارے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ عبرت کے دروازے ہی بند ہو جائے. کہ باپ تھا تو کچھ روکتا تھا اس کو،
गुनाहों से, अभी दिलेर हो गया, बेबाक हो गया मस्जिद। तो बहरहाल मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे साईं भाइयों, आज नहीं तो कल मौत हमें आकर संभालेगी, ले जाएगी। तो अगर ये बेहयाई के काम किए होंगे तो क्या बनेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे साईं भाइयों, बहुत डरने की जरूरत है, खुदा की कसम बहुत डरने की जरूरत है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हुजूर अकरम मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल से हया करो जैसा हया करने का हक है। अर्ज की गई, अल्लाह अज़्ज़ व जल से हया, हम अल्लाह अज़्ज़ व जल से हया करते हैं, वल्हम्दुलिल्लाह। इरशाद फरमाया ये नहीं, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल से कमा हक़्क़ुहु हया करने के माना ये है कि सर और सर में जितने आज़ा हैं, आँख कान नाक के आगे ना, तो सर में जितने भी आज़ा हैं उनकी, और पेट जिन जिन आज़ा को घेरे है उनकी हिफाजत करे, और मौत और मरने के बाद गलने सड़ने को याद करे, और आखिरत को चाहने वाला दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत छोड़ देता है। तो जिसने ऐसा किया उसने अल्लाह अज़्ज़ व जल से हया का हक अदा कर दिया। ऐ सुभान अल्लाह कहने वालों, क्या हम बाहया हैं? अल्लाह अज़्ज़ व जल से हया करने वाले हैं? जैसा कि इस हदीस पाक में मुस्नद इमाम अहमद जिल्द दूसरी सफ़हा 33 हदीस नंबर 3671 जो अभी हमने सुनी, क्या उसमें हया की जो तारीफ बयान की गई, अल्लाह से हया करने की, कमा हक़्क़ुहु, अल्लाह ताला से हया किसको कहते हैं, ये जो बयान, इस पर हम पूरे उतरते हैं। अफसोस, नदामत से गुनाहों का इज़ाला कुछ तो हो जाता। नदामत बने शर्म हो गया, गुनाहों से शर्मिंदगी। नदामत से गुनाहों का इज़ाला कुछ तो हो जाता, हमें रोना भी तो आता नहीं, हाय नदामत से हमें रोना भी तो आता नहीं, हाय नदामत से। तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे साईं भाइयों, शर्म व हया ये बहुत उम्दा चीज़ है, बहुत आला चीज़ है। शर्म व हया गुनाहों से बचाती है। देखो जो बाहया होते हैं, जैसे कोई इमाम साहब मस्जिद के निकलते थे, जो हया वाले होते हैं नौजवान, आपने देखा होगा कि वो इमाम साहब से सिगरेट छुपा लेते हैं। आप भी ऐसा हो सकता करते हो। ये सिगरेट छुपाना क्या है? हया की वजह से। इमाम साहब से आपको हया आ रही है, कितनी बहुत प्यारा अंदाज है। ये सिगरेट पीना गुनाह नहीं है, ये ज़हन में क्या हराम नहीं है। बाज़ लोग कहते हैं सिगरेट नशा है, तो ये नहीं समझना मैं अपने लिए रास्ता निकालता हूँ, कोई फुसफसा ना पाले। मुझे सिगरेट पीना ही नहीं आता। हाँ, ना सिगरेट की आदत है, ना पान की आदत है, ना छालिए की आदत है, ना ये मेन पूड़ी की आदत है, ना तंबाकू की आदत है। अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों से मेरी जान छूटी हुई। अल्लाह का बड़ा करम, अल्लाह का बड़ा करम, एहसान है। अपने दांत जरा देख लेना आप मेहरबानी करके आईने में, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने अगर कोई ऐसी आदतें पाली हैं तो दांतों की कैफियत क्या है। तो मुंह की बदबू भी चेक कर लेना। ये दोनों हाथ दुआ के लिए उठाते ना, इस तरह उठाकर थोड़ा यूं गहरा सांस लेकर मुंह से सांस निकाले और फिर सूंघेंगे, तो बहुत सौ के मुंह से आपको लगेगा कि मेरे मुंह से तो बदबू आ रही है। तो इसका फौरी इलाज कीजिए कि मुंह में बदबू होते हुए मस्जिद का दाखिला हराम है, इससे फरिश्तों को भी तकलीफ होती है। तो आजकल ये आम है बीमारी, मुंह की बदबू। एक तो खाना डट के खाते हैं, चबाते भी नहीं है, बराबर निगलते। तो फिर अगर दांतों का काम आंतों से लेंगे तो आंत बेचारा अपनी ताकत के मुताबिक करेगा, वो गिजा सड़ती है अंदर, तो कब्ज और क्या क्या लगा रहता है आदमी को। तो फिर ये कि बदबू मुंह से भी आती है और दांत साफ न करने की वजह से भी आती है।
میرے کو تو لگتا ہے کہ 99% کے دانت صاف نہیں ہوں گے شاید, اس سے بھی زیادہ ہو تو تعجب نہیں. اکثریت کے دانت جیسے ہونے چاہیے ویسے نہیں. مسواک کوئی کرتا نہیں, کرتے ہیں تو کرنا نہیں آتی, تو خالی فارمولیٹی ٹچ کر کے دانتوں میں. کیوں نہیں کرتے مسواک؟ تو منہ سے خون آتا ہے, پکڑے گئے, ڈٹ کے کھاتے ہوں گے تو خون آئے گا. جی ہاں, خوب پیٹ بھر کے کھائیں گے اور چبائیں گے صحیح نہیں, اور ثقیل غذائیں کھائیں گے, دانتوں سے خون کا پورا چانس ہے. اس طرح دانت صاف نہیں کریں گے تو وہ دانتوں اور مسوڑوں کے درمیان وہ ٹاٹری بنتا ہے, ایک چونا سا جم جاتا ہے. اس کی وجہ سے مسوڑے جو ہیں, یہ نازک گوشت ہے, یہ اٹھ جاتا ہے. تو اس سے پھر تھوڑا سا ٹچ آپ انگلی کریں گے خون آ جائے گا. تو یہ کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں گے چبائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ خون نکل کر پیٹ میں جاتا ہوگا, طرح طرح کی بیماریاں لاتا ہوگا, اور وضو کو بھی ساتھ لے جاتا ہوگا. لیکن جب تک یقین نہ ہو جائے وضو ٹوٹنے کا, وضو ٹوٹے گا نہیں ہے. اتنا خون نکلا کہ تھوک کو سرخ کر دے تو یہ وضو توڑ دے گا. خون جو ہے تھوک پر غالب آ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ عام ہے بیماری دانتوں کی. تو کھانا اگر اعتدال سے کھائیں گے, پیٹ کا قفل مدی نہ لگائیں گے تو انشاءاللہ دانتوں کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے, بے شمار بیماریوں سے حفاظت ہوگی. اور دانت اچھی طرح صاف کریں گے. بس آپ بھلے کوئی پیسٹ استعمال نہ کریں, آپ مسواک, اچھی مسواک لیں. مسواک لینا بھی تو نہیں آتی نا, کپڑا لینا اچھا آتا ہے نا, کپڑا فیشن ہے, اچھے سے اچھا کپڑا لینے آتا ہے. مسواک خریدنا اگر میں ہاتھ اٹھاؤں تو شاید ہاتھ تو اٹھا لیں گے, لیکن اگر میں ان کو قریب سے بلا کر پوچھوں نا, یا مل کے ان سے کہ تم کس مسواک کو اچھی مسواک کہتے ہو, تو شاید ہی اتنی مخلوق جو بیٹھی ہوئی ہے, ہزاروں اس وقت بیٹھے ہوئے اجتماع میں, شاید ہی کوئی کہے کہ مسواک ایسی ہونی چاہیے. میں صحیح عرض کرتا ہوں. اور اگر یہ صحیح مسواک لینا آ جائے نا تو ہمارے یہاں مسواک کی دکانیں بند ہو جائیں, پھر چلے نہیں بیچاروں گے. صحیح مسواک اگر چھانٹنا آ جائے تو چھاتی کر لیں گے, باقی کوئی لے گا نہیں دوسری مسواک. تو اب یہ کہ لوگ نہیں جانتے تو ان کا بھی بیچاروں کا روزگار چلتا رہتا ہے. جانتے ہی نہیں ہے لینا کہ مسواک از مسواک, وہ مسواک تو لے لیتے ہیں بیچارے, اور گاڑی چلتی رہتی ہے. تو بہرحال یہ کہ ایک تو مسواک اچھی ہو, مسواک ایسی ہو کہ اگر آپ یوں کریں گے نا, آپ یوں کریں گے تو 2 ٹکڑے ہو جائیں گے, تو یہ پھر ناراض ہوگا, پیمنٹ کرنی پڑے گی شاید. تو اگر یہ ٹوٹ جاتی ہے یا اس طرح نازک ہوتی تو یہ نہیں کام دیتی. مسواک ایسی ہو کہ وہ ٹوٹے نہیں. اب اس کو توڑنے کے جتنا بھی زور لگائے, اچھی مسواک کی ایک علامت ہے کہ وہ ٹوٹے گی نہیں, اس کے ریشے مضبوط ہوں گے تو نہیں ٹوٹے گی. اور جو ٹوٹ جاتی ہے وہ سمجھو کبھی نابالغ ہے, منی ٹوٹ جاتی ہے بیچاری, کمزور ہے. چھلکا موٹا ہوگا اس کا, وہ بھی ٹوٹ جائے گی جلدی, فوراً ریشے جھڑ جائیں گے منہ میں جا کے. تو مسواک مضبوط ہو, اس کا چھلکا پتلا ہو, ایک چنگلیا جتنی موٹی ہو, چچلی انگلی چنگلیا. اس طرح انشاءاللہ مسواک اگر آپ چند بار اس طرح کوشش کریں گے نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کون سی مسواک دیر پا ہوتی ہے, کون سی اچھا کام دیتی ہے. آپ کو تجربہ ہو جائے گا اس کا انشاءاللہ عز و جل. اچھی مسواک لیں, اور پھر مسواک خالی ٹچ نہیں کریں, تھوڑا وضو جلدی وضو کے لیے آدمی بیٹھ جائے اور خوب اس کو رگڑے. جو طریقہ ہے کہ 3 بار مسواک کرنی ہے, چھوٹی انگلی اس طرح, یہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا یہ نیچے ہو اور 3 انگلیاں اوپر ہو, اس طرح مسواک کرنی ہے. پہلے دھو لیجئے اور سیدھی طرف دانتوں کے خوب رگڑیے, رگڑتے رہیے. تو اس میں الحمدللہ ایسا مواد ہوتا ہے مسواک کے اندر, قدرتی مواد, تو یہ مواد نکلتا ہے اس میں سے, وہ دانتوں کے میل کچیل, پیلا ہٹ, بدبو, ہر چیز کو لے کر نکلتا ہے. تو مانجے, جس طرح برتن کو اپنے مانجتے ہیں, جتنا زیادہ مانجیں گے تو صاف منجے گا. خالی یوں برکت کے لیے ہاتھ لگا دیں گے تو ادھر چکناٹ رہ گئی, ادھر چکناٹ رہ گئی, ویسے ہی ہوگا پھر برتن دھلے گا. تو ہر طرف یہ تو یہ دانتوں کو, اس کو آپ رگڑتے رہیں مناسب وقت تک. پھر سیدھی طرف اسی طرح رگڑیں, پھر نیچے الٹی طرف, پہلے اوپر سیدھی طرف, پھر اوپر ہی الٹی طرف, پھر نیچے سیدھی طرف,
پھر نیچے الٹی طرف، اسی طرح دیر تک رگڑتے رہیں، بھلے آپ کے ریشے ٹوٹ جائیں، دوسرے بنا لیں، تیسرے بنا لیں، تو یہ رگڑیں آپ، پھر اس کو دھوئیں، پھر اسی طرح 3 بار کریں آپ، پھر دیکھیں آپ کے دانت کیا بولتے ہیں آپ، ایسے مطلب اسٹیل بن جائیں گے، اسٹیل، اور انشاءاللہ موتیوں کی طرح چمک دمک ہوگی اس میں انشاءاللہ۔ تو یہ کہ اب حالات ایسے ہیں کہ جیسے میں نے کہا حیا کا جنازہ اٹھ گیا ہے، تو اسی طرح مسواک کے حقیقی انداز کا بھی انتہائی فقدان ہے۔ اب آپ اگر وضو خانے پر بیٹھ گئے جم کے، تو پیچھے لگی رہی لائن، تو یہ پھر آپ میرا نام لوگے تو مجھے لوگ برا بلا بولیں گے کہ آج تک کیا ہم نے گھاس کاٹی ہے کہ تم کو ہی مسواک کرنا آتی ہے؟ تو اس لیے یہ کام سارے گھر میں کرنا آپ نے، یا پھر آدھے گھنٹے پہلے مسجد میں چلے جائیں، پھر آدھے گھنٹے تک رگڑنا نہیں ہے، 2-3 منٹ 4 منٹ میں ہو جائے گی انشاءاللہ ترکیب، پھر جب عادت پڑ جائے گی تو اسپیڈ بڑھ جائے گی انشاءاللہ، مگر یہ سستی بہت ہوتی ہے۔ اور اب اپنے ہاتھ بھی ورزشی نہیں ہے نا، ہاتھ بھی دکھائیں گے، اگر یہ کہ شروع میں یہ سب ہوگا، جب نمازی نیا ہوتا ہے نا وہ انگلیاں لگاتا ہے، انگلیوں کا مسئلہ پتہ چلتا ہے، لگائے گا، انگلیوں میں درد ہوگا پاؤں کی، یا سنت کے مطابق بیٹھے گا تو نہیں بیٹھ سکے گا، 2 زانوں نہیں بیٹھ سکتے لوگ، کھانے میں سنت کے مطابق ایک گھٹنا کھڑا کر کے سیدھا الٹا بچھا کر بیٹھنا، اچھے خاصے آپ امام داڑھی والے آپ دیکھیں گے نہیں بیٹھتے، میرے سامنے ڈر کے مارے بیٹھ جاتے ہیں بس، پھر نہیں بیٹھتے، لیکن ان کی عادت ہی نہیں ہوتی بیچاروں کی، تو وہ چوکڑی مار کر یا 4 زانوں بیٹھنے کی عادت ہوتی ہے، بھلے پھر پیٹ پھول کر پھاند بن جائے اور آنت نیچے اتر کر اپینڈکس کا مریض بنا دے، جو ہوتا ہو، ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائیے والا صاحب، جن کو نہیں مطلب ذہن بنتا سنت ہوگا اس کو میں بیچارہ کیا بنا سکوں گا؟ اللہ سنتوں کی حقیقی محبت دے دے، تو انشاءاللہ اگر سنت کے مطابق مسواک کریں گے تو سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا، آپ کا خون پیپ جو بھی کیڑا مکوڑا سب چلا جائے گا دانتوں کا انشاءاللہ جل جلالہ وعم نوالہ وجل ذکرہ وجل سبحانہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، اب اپنے بیان کو اختتام پر لاتے ہوئے مدنی مرکز کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسالے 101 مدنی پھول میں سے پڑھ کر سناتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے، تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علی صاحب الصلاۃ والسلام پر محمول نہ فرمائیے کہ ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھول کا بھی شمول ہے۔ جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے۔ اسمد یہ سرمے کا نام ہے جو سب سے بہترین سرما مانا جاتا ہے۔ اسمد کے 4 حروف کی نسبت سے سرما لگانے کے 4 مدنی پھول۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے نہیں کہیں گے بلکہ یہ حقیقت ہے، حدیث میں آ گیا کہ سب سرموں میں بہترین سرما اسمد ہے۔ یہ تو ایک مدنی پھول ہوا۔ نمبر 2، پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں۔ نمبر 3، سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے۔ نمبر 4، سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ نمبر 1، کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں۔ نمبر 2، کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں 3
اور बाईं यानी उल्टी में 2। नंबर 3, तो कभी दोनों आंखों में 2-2 और फिर आखिर में एक सलाई को सुरमे वाली करके उसी को बारी बारी दोनों आंखों में लगाइए। इस तरह करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तीनों पर अमल होता रहेगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, तकरीम के जितने भी काम होते हैं सब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सीधी जानिब से शुरू करते। लिहाजा पहले सीधी आंख में सुरमा लगाइए, फिर उल्टी आंख में। तरह तरह की हजारों सुन्नतें सीखने के लिए मकतबतुल मदीना की मतबूआ 2 कुतुब, बहार शरीअत हिस्सा 16 सफ़हात 312, नीज 120 सफ़हात की किताब सुन्नतें और आदाब हदीयतन हासिल कीजिए और पढ़िए। सुन्नतों की तरबियत का एक बेहतरीन जरिया दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में आशिकान रसूल के साथ सुन्नतों भरा सफर भी है। तो मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के मदनी काफिलों में खूब खूब सफर कीजिए और दावत इस्लामी के 2 मदनी काम मजबूती के साथ थाम लीजिए। एक तो यही मदनी काफिला और दूसरा 72 मदनी इनामत इस्लामी भाइयों के, 63 इस्लामी बहनों के, तलबा के 92, तालिबात के 82, मदनी मुन्नों के 40। इन मदनी इनामात को थाम लीजिए। अपनी अपनी जो मैंने अर्ज किया उसके मुतालिक आप जिस जिंदगी के जिस यानी के रोल में है इस वक्त, और हर मदनी माह की 10 तारीख के अंदर अंदर अपने जिम्मेदार को जमा करवा दीजिए। पर है आन रहमत की नजर रखना, शाह तार पर है आन रहमत की नजर रखना, करे दिन रात ये सुन्नत की खिदमत